Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ NTA UGC نیٹ پیپر 1 اردو پیپر 2018 کا پریکٹس ٹیسٹ ہے۔ نیٹ JRF سیٹ ٹیسٹ 16۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، در شرح شعر گوید کا عنوان کس مثنوی میں قائم کیا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے خطب مشتری۔ دوسرا سوال ہے، ٹیڑھی لین کی پتلون کس کا افسانہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خواجہ احمد عباس۔ تیسرا سوال ہے، ذیل میں سے کس نے ہیت کو المیہ کی جان بتایا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ارسطو۔ چوتھا سوال ہے، وہ مکھڑے کا عالم وہ کنگھی کا رنگ، شب ماہ ہو دیکھ کر جس کو دنگ، ستم تس پہ سرمے کی تحریر سی، کھینچی ہاتھ کافر کے شمشیر سی، وہ پشوازاک وہ دانگ کی جگمگی، ستاروں کی تھی آنکھ جس پر لگی۔ یہ اشعار کس مثنوی کے ہیں؟ اس کے آپشن ہے گلزار نسیم، سحر البیان، خواب و خیال، زہر عشق۔ پانچواں سوال ہے، یہ آگہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار، خوابیدہ اس شرر میں ہے آتش گدے ہزار، یہ امتیاز رفعت و پستی اسی سے ہے، گل میں مہک شراب میں مستی اسی سے ہے، بستان و بلبل وہ گل وہ بو ہے یہ آگہی، اصل کشاکش من وہ تو ہے یہ آگہی۔ یہ بند اقبال کی کس نظم سے لیا گیا ہے؟ شمع پروانہ، درد عشق، گل پسماردہ۔ چھٹا سوال ہے، فریدوں محمد حسن کے کس ڈرامے کا کردار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ضحاک۔ چوتھے کا جواب ہے سحر البیان، پانچویں کا شمع اور چھٹے کا جواب ہے ضحاک۔ ساتواں سوال ہے، ناول امراؤ جان ادا میں گوہر کس کا لڑکا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بنو ڈومنی۔ آٹھواں سوال ہے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، درج ذیل مصروں سے شعر مکمل کیجئے۔ اس کا صحیح جواب ہے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ نواں سوال ہے، مکالمہ کس صنف ادب کے لیے لازمی جزو ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈرامہ۔ 10واں سوال ہے مستحیل خاک سے اجزائے نو خطا، کیا سہل ہے زمیں سے نکلنا نبات کا؟ یہ کس کا شعر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے میر تقی میر۔ 11واں سوال ہے، خون کے دھبے کس کے ڈراموں کا مجموعہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے محمد حسن۔ 12واں سوال ہے، نصرتی کی مثنوی گلشن عشق میں کون سا قصہ بیان ہوا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے منوہر اور مدھ مالتی کی روداد محبت۔ 13واں سوال ہے، پاسبان کے مصنف کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ 14واں سوال ہے، نصرت الملک بہادر مجھے بتلا کہ مجھے تجھ سے جو اتنی مدارت ہے تو کس بات سے ہے؟ تو سکندر ہے میرا فخر ہے ملنا تیرا، گو شرف خضر کی بھی مجھ کو ملاقات سے ہے۔ یہ اشعار قصیدے کے کس جزو کے حصے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے مدح۔ 15واں سوال ہے، جعفر زٹلی کی تخلیقات کو کس محقق نے زٹل نامہ کے نام سے حواشی و تعلیقات کے ساتھ مرتب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رشید حسن خان۔ 16واں سوال ہے، درج ذیل میں سے سعادت حسن منٹو کے افسانوی مجموعے کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہے لذت سنگ۔ 17واں سوال ہے، رس کی انوکھی لہریں کس کی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے میرا جی۔ 18واں سوال ہے، بساط رقص کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مخدوم محی الدین۔ 19واں سوال ہے، شکست زندہ کا خواب کس کی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جوش ملیحہ آبادی۔ 20واں سوال ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہے احتشام حسین غالب کی بت شکنی۔ 21واں سوال ہے، شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئی۔ یہ کس کا شعر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فراق۔
22واں سوال یہ درست ہے کہ نذیر کے پاس کوئی عمیق فلسفیانہ نظریہ نہیں ہے، مگر وہ زندگی کے مسائل میں اس طرح رچے بسے ہوئے ہیں کہ انہیں سب باتیں اپنے آپ معلوم ہیں۔ نذیر کے بارے میں یہ خیال کس ناقد کے نظم کے قلم کا مرہون منت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد۔ 23واں سوال ہے دیوان ریختہ کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہاشمی بیجا پوری۔ 24واں سوال ہے جھوٹی اور بے اصل باتوں کا چمکانا، زمین آسمان کے خلابے ملانا اور مبالغہ و اغراق کا طوفان اٹھانا فی الحقیقت کی شاعر کا کمال نہیں ہے، بلکہ جس قدر اس کی طبیعت ان باتوں سے ابا کرتی ہے اسی قدر جاننا چاہیے کہ وہ شاعری سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے یادگار غالب۔ 25واں سوال ہے تمہاری دادی لکھتی ہیں کہ رہائی کا حکم ہو چکا تھا، یہ بات سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو جوان مرد ایک بار دونوں قیدوں سے چھوٹ گیا، نہ قید حیات رہی نہ قید فرنگ۔ ہاں صاحب، وہ لکھتی ہے کہ پنشن کا روپیہ مل گیا تھا، وہ تجہیز و تکفین کے کام آیا۔ آپشن ہے میر مہدی مجروح، مرزا حاتم علی مہر، یوسف مرزا، شہزادہ بشیر الدین۔ 26واں سوال ہے ذیل میں کچھ افسانوی مجموعے کے نام الف ب جیم اور دال کے تحت درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور کرشن چندر کے افسانوی مجموعے کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ الف نظارے، زندگی کے موڑ پر، ٹوٹے ہوئے تارے، بے ان داتا، تین غنڈے، عشق پر زور نہیں، جیم سمندر دور ہے، حسن اور حیوان، میں انتظار کروں گا۔ دال کتاب کا کفن، زندگی کے موڑ پر، نظارے۔ اس کے زمرے ہیں الف ب جیم، ب جیم دال، الف جیم دال، الف دال۔ 27واں سوال ہے ماں کو وہ پوچھے تو آوارہ وطن بتلانا، نام خواہر کا فخت رانڈ دلہن بتلانا، بھائی کو قید زنجیر و رسن بتلانا، باپ کو سید بے گور کفن بتلانا۔ 25 کا جواب ہے یوسف مرزا، 26 کا جواب ہے الف دام اور 27 کا جواب ہے مرزا دبیر۔ 28واں سوال ہے شہزادہ معیز الدین کس داستان کا ہیرو ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بوستان خیال۔ 29واں سوال ہے صرف ایک سگریٹ کس کا افسانہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے راجندر سنگھ بیدی۔ 30واں سوال ہے عیش بائی طوائف کس مثنوی کا کردار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سحر البیان۔ 31واں سوال ہے رانی کیتکی کی کہانی میں راجہ جگت پرساد کے گرو کا کیا نام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 32واں سوال ہے مجھے جو کمبختی لگی مہندر گر۔ 32واں سوال ہے مجھے جو کمبختی لگی دروازہ بند نہ کیا، ایک بڑھیا شیطان کی خالہ اس کا خدا کرے منہ کالا، ہاتھ میں تسبیح لٹکائے برقع اوڑے، دروازہ کھلا پا کر دھڑک چلی آئی اور سامنے ملکہ کے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگی کہ الہی تیرے منہ چوڑی سہاگ کی سلامت رہے اور کماؤں کی پگڑی قائم رہے، میں غریب رنڈیا یا فقیر نہیں ہوں، ایک بیٹی میری ہے وہ دوجی سے پورے دونوں دنوں دروزہ میں مرتی ہے اور مجھ کو اتنی وسعت نہیں ہے کہ ادھی کا تیل چراغ میں جلاؤں، کھانے پینے کو تو کہاں سے لاؤں، یہ عبارت کس کی لکھی ہوئی ہے؟ 31ویں کا جواب ہے مہندر گر، 32ویں کا جواب ہے میر امن۔ 33واں سوال ہے بھلا تردد بیجا سے اس میں کیا حاصل اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو؟ درجہ بالا شعر پر کس مضمون کا اختتام ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 33واں سید احمد اور اردو لٹریچر۔ 34واں سوال ہے اقبال کی شاعری میں رومانوی اثرات بہت نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، کس ناقد نے یہ بات کہی ہے؟ 35واں سوال ہے سعادت حسن منٹو کے کس افسانے کا کردار غلام علی ہے؟
34वें का जवाब है मोहम्मद हसन। 35वें का जवाब है बाबू गोपीनाथ। 36वां सवाल है नई धरती नए इंसान किसका अफसानवी मजमुआ है? इसका सही जवाब है ख्वाजा अहमद अब्बास। 37वां सवाल है कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर एक नज़र कितनी जिल्दों में छपी है? इसका सही जवाब है 2। 38वां सवाल सब रस में हुस्न के ग़ुलाम का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ख़याल। 39वां सवाल है गम खाना जावेद क्या है? इसका सही जवाब है तज़किरा। 40वां सवाल है झैल में कुछ नज़मों के नाम अलिफ बे जीम और दाल के तहत दर्ज हैं, इन्हें गौर से पढ़िए और सरवर जहान आबादी की नज़्म के सही ज़मरे की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है अलिफ बे जीम, यानी पहला ऑप्शन है खाके वतन लक्ष्मण जी शीवन उरूस। 41वां सवाल दुनिया मुकाम इम्तिहान है, हम तुम यहाँ इम्तिहान देने आए हैं। इम्तिहान का नाम सुनते ही मैं चौंक पड़ा, आँख खोल कर देखा तो कुछ न था। इसका सही जवाब है सहरे ज़िंदगी। 42वां सवाल सादत हसन मिंटो ने अपने भाई सईद हसन का जिक्र किस अफसाने में किया है? इसका सही जवाब है राम खिलावन। 43वां सवाल मसनवी सहरुल बयान में जिनों के बादशाह का बेटा किस पर आशिक हुआ? इसका सही जवाब है नजमुन्निसा। 44वां सवाल तसलसल किसकी नज़्म है? इसका सही जवाब है अख्तरुल ईमान। 45वां सवाल किस अदीब के मज़ामीन का मजमुआ संगो खश्त है? इसका सही जवाब है कन्हैया लाल कपूर। 46वां सवाल दिल किसी का दोस्त नहीं किसका अफसानवी मजमुआ है? इसका सही जवाब है कृष्णचंद्र। 47वां सवाल अहवाल इस फ़कीर का ऐ दोस्ता सुनो, यानी जो मुझ पर बीती है वो दास्तां सुनो, जो कुछ के शाह इश्क ने मुझसे किया सलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयां सुनो। इन अशार से बागो बहार के किस दरवेश ने अपनी सैर की इब्तिदा की? इसका सही जवाब है तीसरे दरवेश की। 48वां सवाल दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? इसका सही जवाब है दबीर। 49वां सवाल ए जनाब मेरन साहब अस्सलाम वालेकुम, हज़रत आदाब कहो साहब आज इजाज़त है, गालिब ने यह ख़त किसके नाम लिखा? इसका सही जवाब है मीर मेहदी। 50वां सवाल शेर शोरंगेज़ जिल्द अव्वल के दीबाचे के आखिरी बाब का उन्वान क्या है? इसका सही जवाब है शेर शोरंगेज़। 51वां सवाल कलाम में चंद चीज़ों को एक हुक्म के तहत जमा करना कौन सी सनत कहलाती है? इसका सही जवाब है जमा। 52वां सवाल उलूम की बदनसीबी किसका मजमून है? इसका सही जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। 53वां सवाल झोरी काछी प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है? इसका सही जवाब है दोबेल। 54वां सवाल झैल में एक दावा है और इसकी एक दलील है, इसे गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा उर्दू एक शेरी ज़बान है, दलील उर्दू ज़बान में मुख्तलिफ़ ज़बानों की आवाज़ों पर मबनी अल्फाज शामिल है। इसका सही जवाब है दावा सही है और दलील गलत है। 55वां सवाल असरार कुदरत किसकी नज़्म है? इसका सही जवाब है नज़ीर अकबर आबादी। 56वां सवाल है मुर्शद किसका मजमून है? इसका सही जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। 57वां सवाल झैल में से कौन नवाब मिर्ज़ा सुल्तान की बीवी बनती है? इसका सही जवाब है रामदई। 58वां सवाल किस बात के हुस्न व ख़बाह का मदार ज़्यादातर उसी अहद के अरबाब इक़्तिदार की पसंद या नापसंद पर होता है? बादशाह के मानिंद मुक़्तदिर शख्स की किसी गलती का मुर्तकिब नहीं हो सकता। ये 58वां सवाल है, इसका जवाब है गवाह। 59वां सवाल सरापा में जिस जा नज़र कीजिए वहीं उम्र अपनी बसर कीजिए, ये शेर किस मसनवी से माखूज़ है? 59वां सवाल इसका जवाब है ख्वाब ख्याल। 60वां सवाल बर्फ़ हकीम साहब की ऐसी कमज़ोरी है जिस पर वो ना कभी काबू पा सके, गर्मी के मौसम में बर्फ़ ना दस्तयाब हो
اور یہ معلوم ہو کہ صرف قطب شمالی پر مل سکتی ہے تو اپنے تانگے پر قطب شمالی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اس کا صحیح جواب ہے شیطان کی آنت۔ 61واں سوال، بے ترتیبی کس صنف نثر کی خصوصیت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انشائیہ۔ 62واں سوال، میں نے یہ گفتگو سن کر دونوں یاجوج ماجوج سے کہا کہ واسطے خدا کے مجھ پر رحم کرو، ابھی مجھ میں ایک رمق جان باقی ہے، جب میں مر جاؤں گا جو تمہارا جی چاہے گا سو کرو۔ باغ و بہار میں یہ جملے کس درویش کی زبان سے ادا ہوئے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے تیسرے درویش۔ 63واں سوال، ذیل میں سے کس کے بارے میں بوتیخہ میں بالکل ذکر نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے غنائیہ۔ 64واں سوال، میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے، یہ بیان کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد۔ 65واں سوال، افسانہ آوارہ گرد کا کردار ٹوکرو گر کس ملک کا باشندہ تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے جرمنی۔ 66واں سوال، نذیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں کی ہیت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مخمس۔ 66واں سوال، الحاقیانہ میں کون سا عمل شامل نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حلقیہ۔ 68واں سوال، ہند آریائی قدیم دور کب سے کب تک تسلیم کیا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 500 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح۔ 69واں سوال، کون سی مثنوی میں ہیروئن خودکشی کر لیتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے زہر عشق۔ 70واں سوال، شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے، لفظ، وزن، معنی اور قافیہ، یہ بیان کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ابن رشیق۔ 71واں سوال، کشتی مسکی، جان پاک اور دیوار یتیم کو اقبال نے کس نظم میں استعمال کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خضر راہ۔ 72واں سوال، ذیل میں سے کس نے ادب کی تنقید میں نفسیات کا سہارا لیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آئی اے ریچرڈز۔ 73واں سوال، گلشن عشق کس کی مثنوی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نصرتی۔ 74واں سوال، جو کیفیت وہ یعنی شاعر آپ اٹھاتا ہے، اس کے لیے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیسے لفظ ہوں اور کس طرح انہیں ترتیب دوں، تاکہ جو کیفیت کس کے دیکھنے سے دل پر طاری ہو، وہی کیفیت سننے والوں کے دل پر چھا جائے، یہ بیان کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے المیہ۔ 75واں سوال، انگارے میں سنجاد ظہیر کے کتنے افسانے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 5۔ 76واں سوال، آج تمام شاعروں کا پہلا سماجی فریضہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے جو دنیا کو بدل دینا چاہتے ہیں، انہیں اسی طرح آزادی نصیب ہو سکتی ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے احتشام حسین۔ 77واں سوال، سیاست میں شاہ پرست، مذہب میں کیتھولک اور ادب میں کلاسیکیت کا قائل ہوں، یہ اعلان کس مغربی ناقد نے کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے ٹی ایس ایلیٹ۔ 78واں سوال، ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے، مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہرجائی ہے اور ادب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آل احمد سرور۔ 79واں سوال، نغمہ ساز کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فراق گورکھ پوری۔ 80واں سوال، مضمون تو سب پیدا کر سکتے ہیں، شاعر کا معیار کمال یہی ہے کہ مضمون ادا کن لفظوں میں کیا گیا ہے، اور بندش کیسی ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شبلی۔ 81واں سوال، وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چھڑاتا، ہر طرح اس میں مصروف اور منہمک ہوتا ہے، ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہوتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شمس الرحمن فاروقی۔ 82واں سوال، شور سینی اپبھرنش کے اثرات کب تک رہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 100 سن عیسوی تک۔ 83واں سوال، لب شیریں کا وصف کرتے ہیں، بات گویا نبات اپنی ہے، بات اور نبات میں کون سی صنعت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے صنعت تجنیس ناقص و زائد۔
84واں سوال ہے دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنگ تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا وہ دور گراں ضیابی۔ اس شعر سے اقبال کی کون سی نظم شروع ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے طلوع اسلام۔ 85واں سوال ہے اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین اور مکمل ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں فطرت ہستی ابھی خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہے۔ ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے۔ اقبال کے تعلق سے تبصرہ کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آل احمد سرور۔ 86واں سوال کس شاعر کو ترقی پسندوں میں شمار نہیں کیا جاتا؟ اس کا صحیح جواب ہے اصغر۔ 87واں سوال روئے آنسو اس قدر ہم ہجر میں اشک کے طوفان سے دریا ہو گیا۔ اس شعر میں لفظ حشو خبی کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہے اشک۔ 88واں سوال ہے نیرنگ خیال کے حصے دوم میں کتنے مضامین شامل ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 5۔ 89واں سوال کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات، درجے والا شعر پر اقبال کی کون سی نظم ختم ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لینن خدا کے حضور میں۔ 90واں سوال زندگی اے زندگی کس کا آخری شعری مجموعہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خلیل الرحمن اعظمی۔ 91واں سوال ذیل میں سے کون سی کتاب فارسی شعریات سے متعلق نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے طبقات الشعراء۔ 92واں سوال اطال تجھے میں کیا کہوں، نہ کہوں تو چپ بھی کیوں رہوں، تو بہت دانا بہت عاقل ہے ولے ہوشیار، دل ربا شہر دیدار کو ان پڑھیا بہت مشکل ہے، باٹ میں جنس جنس کی محنت حائل ہے، اس دریا میں کہ غرقاب کی ساحل ہے۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سبرس۔ 93واں سوال منٹو کے کس افسانے کا مرکزی کردار راج کشور ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے میرا نام رادھا ہے۔ 94واں سوال ٹیکسی حاجی علی سے ہوتے ہوئے تاڑدیو میں داخل ہوئی، وہاں سے اوپرا ہاؤس ہوتے ہوئے ہارن ہائی روڈ پر جا پہنچی جس کا نام اب مہاتما گاندھی روڈ ہو گیا ہے۔ یہ عبارت راجندر سنگھ بیدی کے کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ببل۔ 95واں سوال پھول متی اور کامتا پریم چند کے کس افسانے کے کردار ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے بدنصیب۔ 96واں سوال ہے پطرس بخاری نے پرانی سائیکل کا ذکر کس انشائیے میں کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مرحوم کی یاد میں۔ 97واں سوال سیدری کے چوکے آج پھر صاف ستھری جازم بچھی تھی، ٹوٹی پھوٹی کھپریل کی جھریوں میں سے دھوپ کے آڑے ترچھے قتلے پورے دالان میں بکھرے ہوئے تھے، محلے ٹولے کی عورتیں خاموش اور سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی جیسے کوئی بڑی واردات ہونے والی ہو، ماؤں نے بچے چھاتیوں سے لگا لیے تھے۔ درجے والا اقتباس کس افسانے سے ماخوذ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چوتھی کا جوڑا۔ 98واں سوال چاروں طرف تھا بس کا ہجوم سپاہ شام، گویا سیاہ پوش تھا آب روا تمام، ماتم یہ تھا کہ مالک کوثر تھا تشنکام، بالکل الٹ دیے تھے حبابوں نے اپنے جام، دریا جو دور پیاس میں تھا شے کی فوج سے، منہ پر تماچے مارتا تھا دست موج سے، مرثیے کے اس بند میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حسن تعلیل۔ 99واں سوال اس رخش کے منہ پر کوئی دن چڑھ نہیں سکتا، چلنے میں یہ صورت ہے کہ سن بڑھ نہیں سکتا، اس شعر میں کون سی صنعت نمایاں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے صنعت مبالغہ۔ 100واں سوال ہے ابھینو گپت نے کون سا نظریہ پیش کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے ابھیوکتی واد۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔